خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت کی زندگی اور کام میں گہرائی تک جا رہے ہیں جن کا نام علم اور تنازع دونوں سے جڑا ہوا ہے۔ ڈاکٹر عبدالسلام، پاکستان کے واحد نوبل انعام یافتہ سائنسدان۔ جی بالکل، اور ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ مختلف جگہوں سے آئی ہیں، جیسے ویکیپیڈیا ہے، نوبل پرائز کی اپنی ویب سائٹ، امپیریل کالج لنڈن کے ریکارڈز، اور کچھ اردو فورمز بھی ہیں، سنا ہے وہاں کافی گرما گرم بحثیں ہوتی ہیں ان پر۔ ہاں بالکل۔ تو ان سب کو جب ہم ملا کر دیکھتے ہیں تو ایک بہت ہی کہہ لیں کثیر الجہتی تصویر سامنے آتی ہے۔ تو آج ہمارا مقصد یہی ہے کہ اس تصویر کے مختلف رنگوں کو سمجھا جائے۔ ڈاکٹر سلام کی وہ جو حیران کن سائنسی کامیابیاں تھیں، آخر وہ کیا تھیں؟ جی، اور پھر پاکستان کے لیے انہوں نے کیا کیا، ان کا کیا کردار رہا؟ بالکل، عالمی سطح پر ان کی کیا پہچان بنی، اور پھر وہ تنازعات جو آج تک ان کے نام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ واقعی ایک ایسی کہانی ہے جس میں ذہانت ہے، حب الوطنی بھی نظر آتی ہے، مذہبی شناخت کا پہلو ہے، عالمی سائنس ہے۔ یہ سب دھاگے نا آپس میں بنے ہوئے ہیں۔ صحیح۔ ان کی زندگی کو سمجھنا ایک طرح سے پاکستان کی اپنی تاریخ کے ایک اہم باب کو سمجھنے جیسا ہے۔ تو آئیے اس غیر معمولی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالسلام، ان کی پیدائش ہوئی 29 جنوری 1926 کو جھنگ کے قریب ایک گاؤں میں۔ جی، اس وقت وہ برطانوی ہندوستان کا حصہ تھا۔ ان کا تعلق ایک پڑھے لکھے احمدی مسلم گھرانے سے تھا۔ ان کے والد صاحب چودھری محمد حسین وہ محکمہ تعلیم میں آفیسر تھے۔ جی ہاں، اور والدہ ہاجرہ بیگم تھیں۔ خاندان کا تعلق وہ راجپوت سلسلے سے بھی بتایا جاتا ہے۔ اچھا۔ اور ان کے بیٹے نے کہیں ذکر کیا تھا کہ ڈاکٹر سلام کو اپنی اس ثقافتی شناخت پر فخر بھی تھا۔ ان کی ذہانت کا تو بچپن سے ہی چرچا تھا۔ صرف 14 سال کی عمر میں پنجاب یونیورسٹی کے میٹرک امتحان میں ریکارڈ توڑ نمبر لیے۔ جی ہاں، کیا بات ہے! یہ تو وہیں سے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لڑکا آگے چل کر کچھ بہت بڑا کرے گا۔ پھر وہ گورنمنٹ کالج لاہور گئے وظیفے پر۔ جی، وہاں سے 1944 میں ریاضی میں BA کیا اور پھر 46 میں اسی میں MA۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ انہیں ادب سے بھی بہت لگاؤ تھا، اردو انگریزی شاعری۔ ہاں، میں نے بھی سنا ہے کہ کچھ استاد تو کہہ رہے تھے کہ بھئی تم انگریزی ادب میں جاؤ، لیکن ان کا جنون تو ریاضی اور طبیعیات ہی تھا۔ بالکل، اور یہ فیصلہ بھی بڑا اہم تھا کہ اس زمانے کی جو سب سے پرکشش سروس تھی، انڈین سول سروس یعنی ICS، جی جی۔ اس کے بجائے انہوں نے سائنس کی تحقیق کا مشکل راستہ چنا۔ اور یہ راستہ انہیں لے گیا کیمبرج یونیورسٹی، سینٹ جانز کالج، وہ بھی اسکالرشپ پر۔ جی، اور وہاں تو انہوں نے کمال ہی کر دیا۔ 1949 میں ریاضی اور طبیعیات دونوں میں بے وقت فرسٹ کلاس آنرز، ڈبل فرسٹ جسے کہتے ہیں۔ واہ، یہ تو غیر معمولی بات ہے۔ جی ہاں، اور پھر 1952 میں وہیں سے نظریاتی طبیعیات میں PhD کر لی۔ ان کا جو مقالہ تھا وہ کوانٹم فیلڈ تھیوری پر تھا۔ یہ فیلڈ تو بہت بنیادی ہے پارٹیکل فزکس میں۔ جی بالکل، اور ان کا کام اتنا زبردست تھا کہ اس کے کچھ حصے جب 1951 میں شائع ہوئے تو فوراً انہیں عالمی سطح پر پہچان مل گئی۔ کیمبرج کا وہ جو مشہور ایڈمز پرائز ہے وہ بھی ملا۔ اس سے پہلے اسمتھ پرائز بھی جیت چکے تھے۔ ہاں، ایک قصہ یہ بھی سنا ہے کہ PhD کے دوران کوئی میسن تھیوری کا ایک بہت ہی پیچیدہ مسئلہ تھا۔ اچھا۔ جس پر بڑے بڑے سائنسدان لگے ہوئے تھے، انہوں نے وہ صرف 6 مہینے میں حل کر دیا تھا۔ اس پر ہانس بیتھے اور پال ڈیرک جیسے نوبل انعام یافتہ لوگ بھی بہت متاثر ہوئے تھے۔ کیا بات ہے! تو تعلیم کا یہ شاندار پس منظر۔ اب آتے ہیں ان کی سائنسی خدمات کی طرف۔ یہاں سے کہانی اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یقیناً، ان کا جو شروع کا کام تھا وہ کوانٹم الیکٹرو ڈائنامکس یعنی QED اور کوانٹم فیلڈ تھیوری کو مزید بہتر بنانے پر تھا۔ اور ایک اہم چیز وہ چائرل سیمیٹری کا تصور تھا جو انہوں نے نیوٹرینو کے حوالے سے پیش کیا۔ جی، یہ آگے چل کر کافی اہم ثابت ہوا۔ اور پھر وہ کام جس نے انہیں نوبل انعام تک پہنچایا، الیکٹرو ویک یونیفیکیشن تھیوری، یعنی کمزور نیوکلیئر قوت اور برقناطیسی قوت کو ایک ہی نظریے میں باندھ دینا۔ جی بالکل۔ یہ سننے میں ہی بڑا انقلابی لگتا ہے۔ اسے تھوڑا آسان لفظوں میں سمجھائیں گی؟ ضرور۔ دیکھیں، بنیادی طور پر کائنات کو 4 بنیادی قوتیں چلاتی ہیں:
ان میں سے 2 ہیں برقناطیسی قوت، جو ہماری بجلی اور مغناطیسیت وغیرہ کو کنٹرول کرتی ہے، اور دوسری ہے کمزور نیوکلیئر قوت، جو ایٹم کے اندر کچھ خاص قسم کے ذرات کے ٹوٹنے کا سبب بنتی ہے۔ اب بظاہر تو یہ دونوں بالکل مختلف لگتی ہیں۔ بالکل۔ سلام اور ان کے ساتھیوں شیلڈن گلاشو اور سٹیون وائنبرگ نے ریاضیاتی طور پر یہ دکھایا کہ اگر توانائی بہت بہت زیادہ ہو تو یہ دونوں قوتیں اصل میں ایک ہی قوت ہیں، جسے انہوں نے الیکٹرو ویک قوت کہا۔ اچھا، مطلب ایک ہی چیز کے 2 مختلف روپ؟ بالکل ایسے ہی، جیسے بجلی اور مغناطیسیت بھی وہ ایک ہی برقناطیسی قوت کے 2 پہلو ہیں۔ انہوں نے دکھایا کہ کمزور نیوکلیئر قوت اور برقناطیسی قوت بھی انتہائی توانائی پر ایک ہی بنیادی قوت کے مختلف چہرے ہیں۔ واہ، یہ تو کائنات کو سمجھنے کے انداز میں ایک بہت بڑی تبدیلی لایا ہوگا۔ بلا شبہ، اور یہ کام کئی سالوں میں ہوا۔ 1960 کی دہائی میں سلام نے جان وارڈ کے ساتھ اس پر کام شروع کیا، پھر گلاشو اور وینبرگ نے الگ الگ کام کیا۔ پھر 1967-68 میں سلام اور وینبرگ نے گلاشو کے کام کو آگے بڑھایا اور ایک اور تصور، جسے ہگز میکانزم کہتے ہیں، اس کو استعمال کیا۔ یہ ہگز میکانزم والا کام امپیریل کالج کے ہی ٹام کمبل نے بھی پیش کیا تھا۔ اچھا۔ ان سب کو ملا کر انہوں نے اس نظریے کو اس کی حتمی شکل دی۔ اور اسی شاندار کام پر 1979 میں ان تینوں کو، سلام، گلاشو اور وینبرگ، فزکس کا نوبل انعام ملا۔ جی، نوبل کمیٹی نے خاص طور پر ایک پیشگوئی کا ذکر کیا تھا، کمزور نیوٹرل کرنٹ۔ یہ اس نظریے کا ایک اہم نتیجہ تھا جو بعد میں تجربات سے بھی ثابت ہو گیا۔ اور وہ واقعہ بھی بہت مشہور ہے کہ جب انہیں نوبل انعام ملا تو وہ اپنا میڈل لے کر لاہور گئے۔ ہاں، گورنمنٹ کالج میں اپنے استاد پروفیسر انیلیندرا گنگولی کے پاس، اور ان کے گلے میں ڈال دیا، یہ کہتے ہوئے کہ یہ انعام اصل میں آپ کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ ہے۔ جی، یہ ان کی شخصیت کا ایک بہت خوبصورت پہلو ہے۔ کیا بات ہے! اچھا، ان کے دیگر اہم کاموں میں کیا شامل ہے؟ انہوں نے گلاشو اور جیفری گولڈسٹون کے ساتھ مل کر گولڈسٹون تھیورم کا ریاضیاتی ثبوت دیا۔ پھر 1973 میں ایک بھارتی نژاد امریکی سائنسدان ہیں جوگیش پتی، جی، ان کے ساتھ مل کر پاتی سلام ماڈل پیش کیا۔ یہ نظریہ تو اور بھی آگے گیا۔ اس نے یہ کہا کہ شاید کائنات کی تمام بنیادی قوتیں سوائے کشش ثقل کے وہ انتہائی زیادہ توانائی پر ایک ہی عظیم قوت کا حصہ ہیں۔ یعنی سب کچھ کا نظریہ یا تھیوری آف ایوری تھنگ کی طرف ایک قدم؟ بالکل، یہ اسی سمت میں ایک بہت اہم کوشش تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے مغناطیسی فوٹون کا تصور دیا، بعد میں سپر سیمیٹری جیسے جدید نظریات پر بھی بہت کام کیا۔ امپیریل کالج لنڈن تو ان کی وجہ سے نظریاتی طبیعیات کا ایک گڑھ بن گیا ہوگا؟ یقیناً، وہ وہاں پروفیسر تھے اور ان کی وجہ سے وہ شعبہ عالمی سطح پر مشہور ہوا۔ یہ تو ہو گئی ان کی عالمی سائنسی خدمات، لیکن ڈاکٹر سلام نے پاکستان کی سائنسی ترقی کے لیے بھی بہت کام کیا۔ وہ صرف کتابی سائنسدان نہیں تھے۔ جی نہیں، وہ بہت فعال، منتظم اور پالیسی ساز بھی تھے۔ 1960 سے 1974 تک وہ حکومت پاکستان کے چیف سائنٹیفک ایڈوائزر رہے۔ صدر ایوب خان نے انہیں لگایا تھا اس عہدے پر؟ جی، اور اس دوران انہوں نے پاکستان میں سائنسی اداروں کی بنیاد رکھنے میں بڑا کلیدی کردار ادا کیا۔ ایک جو بہت اہم کام تھا، وہ 500 سے زیادہ ہونہار پاکستانی طالب علموں کو سائنس اور ٹیکنالوجی میں اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر بھیجنا تھا۔ زبردست! انہوں نے پاکستان اٹامک انرجی کمیشن یعنی PAEC اس کی تشکیل میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ وہ اس کے بالکل ابتدائی ممبرز میں سے تھے، اور ان کی کوششوں سے پنسٹیک یعنی پاکستان انسٹیٹیوٹ آف نیوکلیئر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جیسا بڑا تحقیقی ادارہ قائم ہوا۔ یہ بات اہم ہے کہ وہ شروع سے ہی پاکستان میں جوہری توانائی کے امن استعمال کے بہت بڑے حامی تھے۔ جی ہاں، کراچی نیوکلیئر پاور پلانٹ کنوپ، جو پاکستان کا پہلا ایٹمی بجلی گھر تھا، جی، اس کے قیام میں ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ انہوں نے کینیڈا کے ساتھ اس کے معاہدے میں مدد کی، پھر ایوب خان کو اس پر قائل کیا۔ اور خلائی تحقیق اسپارکو؟ ہاں جی، 1961 میں انہوں نے ہی اسپارکو کی بنیاد رکھی تھی اور اس کے پہلے ڈائریکٹر بھی بنے۔ اچھا۔ انہوں نے امریکہ کی جو خلائی ایجنسی ہے ناسا، اس کے ساتھ تعاون کے معاہدے کیے۔ بلوچستان میں سونمیانی کے مقام پر راکٹ چھوڑنے کی وہ جو تجربہ گاہ ہے، وہ بھی قائم کی۔ پاکستان کی سائنسی ترقی میں ان کی خدمات کا ایک پہلو ایسا بھی ہے جس پر کافی بحث ہوتی ہے، اختلاف رائے بھی ہے۔
وہ ہے ملک کا جوہری ہتھیاروں کا پروگرام۔ جی، ذرائع اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ان کا کیا کردار تھا؟ یہ تھوڑا پیچیدہ معاملہ ہے۔ مختلف ذرائع سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ 1971 کی جنگ کے بعد جب ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹم بم بنانے کا فیصلہ کیا جی، تو ڈاکٹر سلام ابتدائی طور پر اس کوشش میں شامل تھے۔ وہ جو جنوری 1972 میں ملتان میں مشہور میٹنگ ہوئی تھی، ہاں، جس میں بھٹو نے سائنسدانوں کو یہ ٹاسک دیا تھا، جی، ڈاکٹر سلام اس میں موجود تھے۔ اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس پروگرام کے لیے جو باصلاحیت سائنسدان تھے انہیں اکٹھا کرنے میں مدد کی۔ جی، اور پی اے ای سی کے اندر ایک تھیوریٹیکل فزکس گروپ یعنی ٹی پی جی قائم کیا جو بم کے نظریاتی ڈیزائن پر کام کر رہا تھا۔ وہ 1974 تک اس گروپ کے سربراہ بھی رہے۔ اور وہ چین کے دورے والی بات؟ ہاں، کچھ رپورٹس ہیں جیسے پرویز ہدبائی وغیرہ نے بھی لکھا ہے کہ ڈاکٹر سلام 1972 میں بھٹو کے کہنے پر چین گئے تھے تاکہ جوہری ٹیکنالوجی کے حصول میں ان کا تعاون حاصل کیا جا سکے۔ اچھا، چین کے اپنے ذرائع میں بھی اس دورے کا ذکر ملتا ہے، لیکن یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ یہ ساری معلومات مختلف ذرائع سے ہیں اور ہم غیر جانبداری سے صرف وہی بتا رہے ہیں جو ان میں موجود ہے۔ ٹھیک، لیکن پھر 1974 میں حالات بدل گئے؟ جی، 1974 میں جب پاکستان کی پارلیمنٹ نے وہ آئینی ترمیم منظور کی جس کے تحت احمدیہ برادری کو غیر مسلم قرار دیا گیا، تو ڈاکٹر سلام نے جو خود اسی برادری سے تھے اس پر شدید احتجاج کیا۔ انہوں نے بطور احتجاج حکومت کے سائنسی مشیر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ اگرچہ حکومت نے وہ قبول نہیں کیا، وہ اعزازی طور پہ منسلک رہے۔ جی، لیکن وہ ملک چھوڑ کر زیادہ تر وقت لندن اور اٹلی میں گزارنے لگے۔ تو اس کے بعد جوہری پروگرام سے ان کا تعلق عملی طور پہ ختم ہو گیا۔ ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد ان کا رویہ محتاط ہو گیا اور وہ اس پروگرام سے الگ ہو گئے۔ اگرچہ وہ پی اے ای سی میں اپنے شاگردوں اور ساتھیوں سے رابطے میں رہے ہوں گے، لیکن براہ راست شمولیت ختم ہو گئی۔ ان پر بعد میں کچھ الزامات بھی لگے تھے راز باہر منتقل کرنے کے۔ جی، لگے تھے، لیکن جو شواہد دستیاب ہیں ان کی روشنی میں وہ الزامات بے بنیاد لگتے ہیں۔ یہ ان کی زندگی کا ایک ایسا باب ہے جس پر مختلف آراء ہیں اور تاریخ دان اس پر تحقیق کرتے رہتے ہیں۔ صحیح، پاکستان کے لیے ان کی خدمات تو اپنی جگہ، لیکن ڈاکٹر سلام نے عالمی سطح پر سائنس کے لیے، خاص طور پر ترقی پذیر ممالک میں سائنس کے فروغ کے لیے جو کام کیا وہ بھی تو لازوال ہے۔ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ ان کا جو سب سے بڑا کارنامہ سمجھا جاتا ہے وہ اٹلی کے شہر ٹریسٹ میں انٹرنیشنل سینٹر فار تھیوریٹیکل فزکس یعنی ICTP کا قیام ہے۔ جی، 1964 میں قائم ہوا تھا یہ ادارہ۔ ہاں، اور وہ تقریباً 30 سال تک اس کے ڈائریکٹر رہے۔ اس مرکز کا مقصد کیا تھا؟ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں، ایشیا، افریقہ، لاطینی امریکہ، وہاں کے سائنسدانوں کو ایک جگہ ملے جہاں وہ آ کر جدید تحقیق کر سکیں، دنیا بھر کے سائنسدانوں سے مل سکیں، اپنا علم تازہ رکھ سکیں۔ گویا یہ ڈاکٹر سلام کے اس نظریے کا عملی اظہار تھا کہ سائنسی سوچ انسانیت کی مشترکہ میراث ہے۔ بالکل، اور یہ کہ سائنس صرف چند امیر ملکوں تک محدود نہیں رہنی چاہیے۔ اور یہ ادارہ آج بھی کام کر رہا ہے؟ جی ہاں، آج یہ عبدالسلام انٹرنیشنل سینٹر فار تھیوریٹیکل فزکس کے نام سے جانا جاتا ہے اور ہزاروں سائنسدان ہر سال وہاں جاتے ہیں۔ یہ ترقی پذیر دنیا میں سائنس کے فروغ کے لیے ان کی سب سے بڑی یادگار ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان میں نتھیاگلی میں سمر کالج شروع کیا۔ جی، انٹرنیشنل نتھیاگلی سمر کالج جو آج بھی ہر سال ہوتا ہے، اور وہ تھرڈ ورلڈ اکیڈمی آف سائنسز TWAS کے بانیوں میں بھی شامل تھے، جو اب دی ورلڈ اکیڈمی آف سائنسز کہلاتی ہے۔ وہ مسلسل زور دیتے تھے ترقی پذیر ممالک پر کہ بھائی سائنس اور ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کرو۔ بالکل، ان کا ماننا تھا کہ یہی خود انحصاری اور ترقی کی کنجی ہے، اور وہ خود بھی آخری وقت تک فزکس میں تحقیق کرتے رہے۔ اب ہم ڈاکٹر سلام کی زندگی کے آخری حصے کی طرف آتے ہیں اور ان کے ورثے سے جڑے تنازعات پر۔ ہم نے ذکر کیا کہ وہ احمدیہ مسلم جماعت سے تعلق رکھتے تھے۔ جی، اور یہ شناخت ان کے لیے بہت اہم تھی۔ وہ ایک آپ کہہ لیں گہرے مذہبی انسان تھے اور اپنے سائنسی کام کو اپنے عقیدے سے الگ نہیں سمجھتے تھے۔ یہاں تک کہ انہوں نے اپنی نوبل انعام والی تقریر کا آغاز بھی قرآن پاک کی آیات سے کیا تھا۔ جی بالکل،
جس میں کائنات پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ لیکن 1974 کی وہ جو آئینی ترمیم تھی اس نے پاکستان میں ان کی حیثیت کو متنازع بنا دیا۔ جی، اس ترمیم کے بعد جس نے احمدیوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا، ڈاکٹر سلام کے لیے پاکستان میں وہ پہلے جیسی عزت اور وہ مقام شاید باقی نہیں رہا۔ حالانکہ عالمی سطح پر وہ ایک ستارے کی طرح چمک رہے تھے۔ بالکل، لیکن اپنے ہی ملک میں وہ ایک متنازع شخصیت بن گئے، اور اسی ترمیم کے خلاف احتجاجاً انہوں نے پاکستان سے باہر زیادہ وقت گزارنا شروع کر دیا۔ ذاتی زندگی کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ملتی، وہ اسے کافی نجی رکھتے تھے۔ جی، معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے 2 شادیاں کیں۔ پہلی اہلیہ سے 4 بچے تھے، اور دوسری اہلیہ جو خود بھی ایک بہت ممتاز برطانوی سائنسدان تھیں، پروفیسر ڈیم لوئس جانسن۔ اچھا۔ ان سے 2 بچے۔ ان کا انتقال ہوا 21 نومبر 1996 کو آکسفورڈ، انگلینڈ میں۔ وہ ایک بہت ہی کمیاب قسم کی عصبی بیماری تھی، پروگریسو سپرا نیوکلیئر پیرلسی یا PSP، اس میں مبتلا تھے۔ ان کی تدفین ان کی وصیت کے مطابق پاکستان میں ہوئی، ربوہ شہر میں، جسے اب چناب نگر کہتے ہیں۔ لیکن یہاں بھی ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ جی، ان کی قبر کے کتبے پر لکھا گیا تھا فرسٹ مسلم نوبل laureate، یعنی پہلا مسلمان نوبل انعام یافتہ۔ لیکن اطلاعات کے مطابق کچھ عرصے بعد مقامی انتظامیہ کے حکم پر اس کتبے سے مسلمان کا لفظ مٹا دیا گیا۔ واہ، یہ واقعہ تو واقعی پاکستان میں ان کے ورثے سے جڑے ہوئے تضاد کی ایک بہت واضح علامت بن گیا۔ بالکل۔ تو آج پاکستان میں ان کا ورثہ کیا ہے؟ ایک طرف تو انہیں پاکستان میں نظریاتی طبیعیات کا باپ کہا جاتا ہے۔ بلا شبہ ان کی سائنسی خدمات اور پاکستان کے لیے ان کی جو ابتدائی خدمات ہیں وہ تو ناقابل فراموش ہیں، لیکن دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کی مذہبی شناخت کی وجہ سے انہیں سرکاری سطح پر وہ مقام نہیں دیا گیا جس کے وہ شاید حقدار تھے۔ کچھ ذرائع تو یہ بھی بتاتے ہیں، جیسے کچھ ڈاکیومنٹریز ہیں یا فورمز پر بحث ہوتی ہے، کہ تعلیمی نصاب میں ان کا ذکر نہ ہونے کے برابر ہے۔ جی، اور یہ کہ نئی نسل ان کے نام اور کام سے بڑی حد تک ناواقف ہے۔ وہ گجرانوالہ کے ایک کالج میں ان کی تصویر کی بے حرمتی والا واقعہ بھی رپورٹ ہوا تھا۔ یہ بحث اکثر سننے کو ملتی ہے، خاص طور پر آن لائن فورمز وغیرہ پر، کہ کیا کسی شخص کی خدمات کو اس کے عقیدے کی بنیاد پر رد کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک بہت بنیادی سوال ہے جو ڈاکٹر سلام کی کہانی ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ وہ ایک قومی ہیرو ہیں، ایک متنازع شخصیت ہے، یا بے وقت دونوں ہے؟ یہ بحث پاکستان میں جاری ہے۔ تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کے نام کو مکمل طور پر مٹایا نہیں جا سکا۔ ICTP ان کے نام سے منسوب ہے۔ پاکستان میں بھی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں ان کے نام پر فزکس چیئر ہے، ریاضی کا اسکول ہے۔ قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں فزکس کے مرکز کا نام ان کے نام پر ہے۔ اور حال ہی میں لندن کے امپیریل کالج نے اپنی مرکزی لائبریری کا نام عبدالسلام لائبریری رکھا ہے۔ جی ہاں، اور 1998 میں حکومت پاکستان نے ان کی یاد میں ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا تھا۔ تو یادگاریں موجود ہیں۔ تو ان کی کہانی ایک عظیم ذہانت، بے پناہ کامیابیاں، گہری حب الوطنی، عالمی خدمات اور پھر تلخ تنازعات کا ایک بہت ہی پیچیدہ امتزاج ہے۔ بالکل، ڈاکٹر عبدالسلام کی زندگی ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم تاریخ، شناخت اور قومی ہیرو کے تصور پر دوبارہ غور کریں۔ اور شاید آج کے لیے ہمارا ختمی غور طلب نقطہ بھی یہی ہے کہ ڈاکٹر سلام کی کہانی ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ کیا کسی بھی عظیم شخصیت کی خدمات کو اس کے عقیدے یا ذاتی وابستگی کی کسوٹی پر پرکھنا درست ہے؟ اور اس سے بھی بڑا سوال شاید یہ ہے کہ تاریخ کی جو پیچیدہ شخصیات ہوتی ہیں، چاہے وہ متنازع ہی کیوں نہ ہو، انہیں نظر انداز کرنے یا انہیں اپنی اجتماعی یادداشت سے مٹانے کی کوشش کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب آسان نہیں، لیکن ان پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ اس گہری اور فکر انگیز گفتگو کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔